फेरिस्तान उल्फत के मन भी सो रहा کیا بوئے تم ہی آئے کہ من می سو زمو بوئے تو می آیت بوئے تم ہی آئے زداغ من می آیت زداغ من. بڑا مشکل شعر ہے. شعر کو مشکل شعر کو دیکھنے کے دو تین طریقے ہیں، دو تین سٹیپس ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس کے مین کیریکٹرز یعنی اس کے بنیادی الفاظ کو کھولنے کی کوشش کی جائے اور ان الفاظ کے درمیان پائی جانے والی نسبتوں کو پکڑنے کی کاوش کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کی تصویر بنا لی جائے ذہن میں. تو ان دو اسٹیپس کے بعد وہ اس شعر کی مشکل اگر ختم نہیں ہوگی تو کم ضرور ہو جائے گی. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ مشکل شعر ہے. بے دل کا شعر ہے تو ظاہر مشکل ہی ہوگا. تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے بڑے بلڈنگ بلاکس کون سے ہیں بنیادی. تو ایک نیرنگ، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. برق دیرستان الفت، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. اور داغ کو کھولنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ذرا تصویر کر کے دیکھیے کہ دیرستان الفت، یہ دیرستان نہیں ہے، دیرستان. دیرستان کا مطلب ہے الفت کے معابد، الفت کی معبد گاہیں. تو ویسے پہلے جو آپ سے سنا دیرستان بھی ایک بڑا بامانی لفظ ہے، دیر سے اگر اس کو لیں، لیکن یہ دیر سے ہے. دیر کئی دیروں کا مجموعہ دیرستان. نیرنگ کسے کہتے ہیں؟ اچھا نہیں، پہلے میں ترجمہ کر دوں تو پھر یہ کیا نیرنگ ہے، یہ کیا عجائب ہیں بے دل کہ الفت کے دیرستان میں چمکنے والی بجلی نہیں. ایک منٹ یار، یہ دیکھیے را ہے آخر میں. ہاں، تو یہاں را بمانی کا ہے. را ایک حرف ہے، اس کے معنی کا بھی ہو سکتے ہیں، کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. تو اے بے دل، دیرستان الفت میں گرنے والی بجلی کا یہ کیا عجیب احوال ہے، یہ کیا عجوبہ ہے. یعنی الفت کے دیرستان میں گرنے والی بجلی کیا عجوبہ ہے، یعنی سمجھ میں نہ آنے والا عجوبہ، احساس کی گرفت میں نہ آنے والا عجوبہ. اب عجوبے کا پہلو کیا ہے کہ من می سوزم، کہ جل تو میں رہا ہوں، اور وا بمانی اور نہیں ہے لیکن ہے. فارسی میں جو ہے واو عطفی
یہ اور کے معنی کے ساتھ ساتھ لیکن کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جل تو میں رہا ہوں لیکن بو تیری آ رہی ہے، جلنے میں جو ایک بو ہوتی ہے وہ تیری آ رہی ہے، زداغ من، یعنی جلنے کے بعد جو کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں سے اسمیل تیری آ رہی ہے، یعنی میرے داغ کی میں سے اسمیل تیری آ رہی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ کر کے بھی اس شعر کی مشکل کم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ مشکل اصل میں وہ ہے جو آسان لفظوں میں ترجمہ ہو جانے کے بعد بھی برقرار رہے، یعنی یہ سچی مشکل ہے کہ جو الفاظ سے مشکل نہیں پیدا ہوئی بلکہ معنی سے پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی مشکل ہیں، الفاظ کوئی مشکل نہیں۔ اب اس کی تصویر تو بنائیں ذرا۔ تصویر کا سینٹر ہے دہرستان الفت، تصویر اس کے ارد گرد بنے گی نا، کہ عشق کی ایک سرزمین ہے جہاں ہر عاشق نے اپنے محبوب کا معبد بنا رکھا ہے۔ اب دہرستان جمع کے صیغے میں واضح ہو گیا نا، عشق وہ سرزمین ہے جہاں کے ہر شہری نے اپنے محبوب کے لیے ایک معبد بنا رکھا ہے، اپنے محبوب کا ایک بت بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو بجلی چمکتی ہے، بجلی تمام سرزمینوں پر چمکتی ہے، لیکن یہاں جو بجلی چمکتی ہے اس میں جو تاثیر اور خاصیت ہے وہ زمین کے دیگر ٹکڑوں پر گرنے والی برق میں نہیں ہے، جبھی تو عجوبہ ہے۔ تو یہ برق جلاتی ہے، یہ برق مجھ پر پڑی اور حسب عادت مجھے جلا دیا، تو جلنے کے بعد جو کچھ میں باقی بچا اس میں سے میرا سراغ غائب تھا، تیرا سراغ حاضر تھا، یعنی کہ میں اس بجلی میں جلنے کے بعد میں نہیں رہا، تو بن گیا۔ یہ تو تصویر، یعنی جیسے ایک متحرک سی تصویر بن گئی اس کی۔ اب اس کے معنی پر اٹیمپٹ کریں کہ وہ کیا۔ ہاں، نیرنگ کو نہیں کھولا، نیرنگ کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اس کی ایٹیمالوجیکل وہ تحلیل کریں۔ نئے رنگ ہے نئے پلس رنگ، یعنی بے رنگ، ٹھیک ہے۔ رنگ ہی اس کو قابل احساس اور ادراک بناتا ہے نا، بے رنگی جو ہے وہ چیز کو نہ ادراک میں آنے دیتی ہے، نہ احساس میں آنے دیتی ہے، نہ اظہار میں آنے دیتی ہے۔ تو عجیب کسے کہتے ہیں؟ جو محسوس نہ ہو، معلوم نہ ہو اور اظہار دینے سے ماورا ہو، جس کو بھگتا جا سکتا ہو لیکن اس بھگتنے میں محسوسات اور ذہن دونوں سن پڑے ہوں اور اظہار کرنے والی زبان گونگی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عجوبہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا نئے رنگ ہے، یعنی یہ کیا عجوبہ ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی بڑی حقیقت پوشیدہ ہے، لیکن وہ حقیقت اتنی بڑی ہے کہ فعال اور ایکٹیو اور افیکٹو ہوتے ہوئے بھی اپنی کوئی فارم نہیں رکھتی، کیونکہ کوئی فارم اسے کنٹین نہیں کر سکتی۔ تو عشق کے وطن میں گرنے والی بجلی اس بجلی کی طرح ہے جو اپنا نہ کوئی میڈیم رکھتی ہے، نہ اپنا کوئی آسمان رکھتی ہے، بلکہ ایک فنا کے
گہرے تجربے کی طرح عاشق کے دل پر وارد ہوتی ہے، اور اس کو فنا کے عاشق کی سب سے بڑی جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی واحد نشانی بن جائے، یعنی لوگ اس کے محبوب کو اس سے پہچانیں، اس میں بوجھیں۔ یہ عاشق کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مظہر محبوب بن جائے، لوگ اسے دیکھ کر محبوب کو دیکھنے کے احوال حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس پس منظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کی غارت، بجلی ہر جگہ غارت گری کرتی ہے سوائے دہرستان الفت کے، کہ وہ وہاں ایک کنڈیشن کو گرا کر دوسری ماورائی کنڈیشن عطا کرتی ہے۔ تو برق کا کردار دنیا کے دیگر منطقوں کے برعکس زمین عشق پر تعمیری اور تکمیلی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تکمیل ہو نہیں سکتی جب تک میری فنا بامانی نہ ہو۔ یار یہ دیکھیں شعر سے سوجا ہے کہ وہ میرا وجود اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک میرے ہونے میں فنا کا عنصر بامانی نہ ہو، جب تک فنا میرا سب سے بڑا تجربہ اور حال نہ بنے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھیے کہ یہاں کی برق من کو تعمیر کر کے تو بنا دیتی ہے، من کی تکمیل کر کے اسے تو بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ شعر بہت خوبصورت، صرف مجھے اس کے ایک لفظ میں تھوڑی تشنگی ہے، وہ ہے الفت۔ عشق کے لیے الفت ایک ہلکا لفظ ہے۔ الفت کا مطلب ہوتا ہے کشش، مانوس ہو جانا۔ تو یہ شاید وزن کی مجبوری تھی کہ الفت کر دیا، یہاں الفت کو آپ عشق سمجھیں۔ اور فارسی میں بو اسمیل کو ہی نہیں کہتے، فارسی میں بو جو ہے وہ سراغ کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں، رہنمائی کو کہتے ہیں، اور یاد کو بھی کہتے ہیں۔ جب وہ رودکی جو فارسی کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، تو وہ ایک لشکر میں اپنے بادشاہ کے ساتھ کوئی ملک فتح کرنے گیا ہوا تھا، فتح ہو گیا۔ تو بادشاہ اسی ملک یا شہر، بادشاہ اس شہر میں 6 مہینے سے کیمپ کیے بیٹھا ہوا تھا۔ تو لوگوں کو بخارا کی یاد آنے لگی، یہ بخارا کا تھا، بادشاہ بھی دارالحکومت بھی بخارا تھا۔ تو 6 مہینے سے بخارا جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو وہاں کے جرنیلوں نے، یہ شاعر بھی تھا، سپاہی بھی تھا، تو جرنیلوں نے اس سے کہا کہ یار تم کوئی ایسا نظم کر دو، ایسی چیز، کوئی قصیدہ لکھ دو بادشاہ کی شان میں کہ جس سے وہ بخارا جانے پر راضی ہو جائے۔ اب یہاں دل ہی نہیں لگ رہا، بخارا کی یاد بہت آ رہی ہے۔ تو اس نے ایک قصیدہ لکھا، بوئے جوئے مولیاں آید ہمی۔ وہاں ایک نہر کا نام مولیاں تھا۔ بوئے جوئے مولیاں آید ہمی، یاد یار مہرباں آید ہمی، کہ میری دنیا کے ظاہر، میری باہر کی دنیا کا حاصل جوئے مولیاں ہے، اس کی یاد آ رہی ہے، میرے اندر کی دنیا کا حاصل یار مہربان ہے، اس کی یاد آ رہی ہے۔ تو ان سے دور رہ کے گویا میرے باہر کی دنیا ویرانہ ہے، میرے اندر کی دنیا اجاڑ ہو گئی۔ تو اگلا شعر ہے کہ شاہ، جہاں ابھی بتاتا ہوں کہ شاہ ماہ ہست و بخارا آسماں،
ماہ سوئے آسماں آید ہمیں، کیا بادشاہ پورا چاند ہے اور بخارا آسمان ہے، تو پورا چاند آسمان کی طرف واپس آ رہا ہے۔ شاہ سر وسط و بخارا بوستاں، کہ شاہ جو ہے وہ سرو ہے، یعنی چمن کا حاکم ہے، اور بخارا بوستاں ہے، بخارا باغ ہے، چمن ہے۔ سرو سوئے بوستاں آیت ہمیں، کہ سرو باغ کو پھر سے زینت اور فضیلت دینے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ تو یہ ابھی انہی 3-4 شعروں تک یہ پہنچا تھا کہ بادشاہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا چلایا کہ بخارا کی طرف کوچ کرو۔ باقی قصیدہ راستے میں سنیں گے۔ تو یہاں بوئے جوئے مولیاں خوشبو کے معنی میں بھی ہے کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے، رات کے معنی میں بھی ہے، اور تصوف کی زبان میں بو کا مطلب ہوتا ہے ظہور لطیف۔ تو بوئے تو می آید از داغ من، اس کا مطلب ہے کہ تیرا ظہور کثیف، یعنی رنگ کا مطلب ہے ظہور کثیف، جہاں میڈیم باقی رہتا ہے اور حق اس سے ظاہر ہوتا رہتا ہے، میڈیم باقی ہے۔ تو ظہور لطیف وہ ہے جو اپنے میڈیم کو فنا کر دیتا ہے اور خود ہی ظاہر ہوتا ہے، بس میڈیم کے اظہار کو روک دیتا ہے۔ تو بو کہتے ہیں ظہور لطیف کو۔ تو آپ نے دیکھا نا اس شعر میں بوئے تو می آید از کے داغ من کا مطلب یہ ہے کہ میرے میں ہونے کے حدود کو فنا کر کے اب تیرا ظہور لطیف مجھ سے ہو رہا ہے۔